بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کوئی معمولی کام ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا بافضیلت ترین کام ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ امر بالمعروف کرو اور نہیں انل منکر کرو۔ اس میں تفضیل ہے، جو بچے پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر 4 لوگ علم حاصل کیے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں میں، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان 4 پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک کے پاس ان 3 سے زیادہ علم ہے، تو اردو میں تو ہم لوگ اپنے گاؤں والی زبان میں تو یہ کہہ دیتے ہیں وہ سب سے ڈھیر جانت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ گرامر کے اعتبار سے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ گرامر اردو میں بھی ہوتا ہے، انگریزی میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، فارسی میں بھی ہوتا ہے اسم تفضیل، اور ہم لوگ جو بولتے ہیں یہ بھی بولتے ہیں یہ اسم تفضیل، لیکن ہم کو وہ اصطلاحات یاد نہیں رہتی، ہم لوگ گاؤں کی زبان میں بولتے ہیں۔ تو کہیں کے اوپر اگر کسی ایک صفت میں چند لوگ شریک ہوتے ہیں، مثلا مان لیجئے شرارت ہی ہے بالفرض، شرارت مان لیجئے گاؤں میں 10 بچے شریر ہیں، اور ہم کو یہ بتانا ہے کہ 10 میں سے فلاں والا یعنی وہ شرارت میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل۔ اسم تفضیل ہمیشہ مثبت میں ہی نہیں استعمال ہوتا، تعریف والے کام میں، تنقیح والے کام میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں کے اوپر تقبیح برے کاموں کے لیے بھی اسم تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ شرارت میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ قرآن نے یہاں کے اوپر جو کہا ہے، جہاں پہ اچھائی اور برائی کی بات کی ہے تو اس میں تفضیل کا استعمال کیا۔ اب آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اس میں تفضیل کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں کے اوپر کسی ایک صفت کے اندر چند لوگ شریک ہوں، یعنی چند لوگوں کے پاس وہ صفت ہو، لیکن ان میں سے 1 یا 2 کے پاس اور سے زیادہ وہ صفت ہو، تو وہاں کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں تفضیل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے خیر امت، یہ خیر اس میں تفضیل ہے عربی اعتبار سے، اصل میں اخیر ہے کہ جو کثرت استعمال کی وجہ سے خیر ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہی امت اچھی ہے، یعنی امتیں بہت سی اچھی رہی ہیں، لیکن ان امتوں میں سب سے بہترین فرد وہ ہے کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی اچھے لوگوں میں سب سے اچھا وہ انسان ہے کہ جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ جب قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیں گے کہ امت کا سب سے بہترین فرد وہ ہے کہ جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، پھر حسین ابن علی کا یہ وصیت نامہ سمجھ میں آئے گا کہ میں جا رہا ہوں اچھائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ حسین کیا کرنے جا رہے تھے۔ میرے عزیزوں، جس کو ہم لوگ دین کہتے ہیں، البتہ ایرانیوں کے درمیان یہ بات بہت سخت تھی پڑھنا، کیونکہ ان کے ہاں وہی تبرے والا ماحول، لیکن بہرحال بت کو توڑنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اگر آپ ایک جگہ کے اوپر جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کو نہ توڑیں تو پھر جرأت مند نہیں ہے۔ جرأت مند کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس ماحول میں جا کر کے اس ماحول کو ختم کر دے، کہ جو ایک ماحول زمانے سے چل رہا ہے اور یہ درس کہیں اور سے نہیں ملتا ہے، یہ درس حسین ابن علی سے ملتا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے اسی زمانہ جاہلیت کے ماحول کو توڑا۔ رسول کی وفات کے بعد یہ زمانہ پھر جاہلیت کی طرف پلٹ گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا سسٹم اور قانون یہ تھا کہ جس کی بیعت کر لیا اس کی بیعت سے انکار پھر نہیں کر سکتے،
اس کی بیعت کو پھر توڑ نہیں سکتے۔ اور یہی سلسلہ چل رہا تھا رسول کے بعد، جب لوگوں نے وقت کے خلیفہ کی جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں ہم، اس کی بیعت کر لیا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسلسل کئی روز تک اصحاب کے دروازے پہ گئیں، اور شہزادی نے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں ہے کہ علی کو رسول نے غدیر میں خلیفہ بنایا تھا؟ تو لوگوں نے ایک جواب دیا، آنے میں دیر کر دیا، اب تو ہم نے بیعت کر لیا۔ یعنی وہی زمانے جاہلیت کی طرف پھر پلٹے کہ جس کام کو کر لیا، جس کی بیعت کر لیا، اب اس کو توڑ نہیں سکتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کب تک چلا؟ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ چلا۔ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، اگر حسین ابن علی، اور یقین جانیے یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی قیام آج ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جب کسی وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تعداد کم ہوتی ہے۔ جب تعداد کم ہوتی ہے تو اس وقت جوش کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسی جگہ ہو کہ جس کو نمونہ عمل بنایا جائے کہ دیکھو یہ کم تو تھے لیکن کامیاب ہو گئے تھے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ حسین ابن علی کے سوا پوری عالم بشریت میں کوئی نہیں ملتا کہ جس کے افراد کم تھے، انہوں نے لاکھوں کا مقابلہ کیا، لاکھوں کا نہیں بلکہ وقت کی سپر پاور کا مقابلہ کر کے وہ یزید جو تخت خلافت پہ بیٹھنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ حکومت کو دوام ہے، کبھی ختم نہ ہوگی۔ حسین کے قتل کے بعد 5 سال بھی نہیں گزرا کہ یہ حکومت بنو امیہ سے اس طرح چھینی کہ پھر سینکڑوں سال بنی امیہ تک حکومت پہنچ نہ سکی۔ یہ سکوت کو توڑا ہے حسین ابن علی نے یزید کے خلاف قیام کر کے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مرنے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، 10 سے 12 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو جب مدینے سے نکلنے لگے ہیں تو روکنے کی کوشش کی ہے۔ مروان یزید کی بیعت کر لو، امام نے منع کیا۔ دربار ولید نے یزید کی بیعت کر لو، امام نے منع کی۔ محمد حنفیہ آئے، انہوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں، دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں جائیں، لوگوں سے بیعت لیں، اگر لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے تو ٹھیک ہے، آپ خبر لیتے رہیں کہ یزید کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو دور رکھے یزید کی نظر سے۔ مشورہ دے رہے ہیں کہ حسین کی جان بچ جائے۔ عمر اطرف جناب عباس علمدار کے بھائی وہ آئے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کیا۔ سارے لوگ امام کو سوچ رہے ہیں کہ نہ جائیں کربلا۔ ام سلمہ نہ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر، یہ وہ شخص ہے عبداللہ ابن عمر کہ یزید کی جن لوگوں نے بیعت سے انکار کیا تھا اس میں سے امام حسین علیہ السلام تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر۔ یہ 3 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا معاویہ کے زمانے میں۔ معاویہ نے اپنے زمانے میں ہی یزید کو خلیفہ بنا کر کے تمام شہروں میں لے جا کر کے بیعت لے لیا تھا یزید کے لیے۔ جب مدینے پہنچا تھا تو یہی 3 ذات ایسی تھی جنہوں نے بیعت سے منع کر دیا تھا، کہا تھا بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 2 کے دونوں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب ولید کا نمائندہ آیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب نمائندہ آیا تو عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ حسین خیر تو ہے نا؟
تو امام نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انا طاغیتہم قد ہلک، طاغوت بنی امیہ ہلاک ہو گیا. میرا خیال ہے کہ طاغوت بنی امیہ ہلاک ہو گیا. طاغوت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کا ولی اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پھر اس کے بعد جب آپ آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو پھر آگے کا فقرہ ہے کہ ان لوگوں کا ولی طاغوت ہے. کہ طاغوت کا کام کیا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. طاغوت کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اجالے سے نکال کر کے اندھیرے میں لے جاتا ہے. اب امام کے اس آیت کو پڑھیں کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو اجالے سے نکال کر کے اندھیرے میں لے جائے، جو لوگوں کو نور سے نکال کر کے ظلمت میں لے جائے، جو لوگوں کو راہ ہدایت سے، یہاں کے اوپر نور سے مراد ہدایت ہے، لوگوں کو جو ہدایت سے نکال کر کے گمراہی کی طرف لے جائے. یعنی قرآن صریح کہہ رہا ہے کہ طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت سے ضلالت کی طرف لے جاتا ہے. اب امام کے اس جملے پہ غور کریں کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تو امام نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ انا طاغیتہم قد ہلک. میرا خیال یہ ہے کہ طاغوت بنی امیہ ہلاک ہو گیا ہے. یعنی امام اسے کہ ایک لفظ کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنی امیہ کا کام ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت سے ضلالت کی طرف لے جائیں. یہ بنی امیہ کا کام ہے، یہ طاغوت ہیں. طاغوت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو راہ ہدایت سے راہ ضلالت کی طرف لے جائیں. یہ جو میں نے امام کا جملہ پڑھا ہے، یقین جانیے کہ یا تو بالکل کسی نے پڑھا نہیں ہوگا امام کے اس خطبے والے جملے کو، یا پڑھا اگر ہے تو آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا. خط الموت، امام حسین علیہ السلام مکے کا یہ ایک خطبہ ہے امام کا. امام مکے کتنے دن رہے؟ 3 شعبان کو پہنچے، 8 ذی الحج تک رہے. 4 مہینہ 3 یا 5 روز. جس کا حساب اچھا ہو جلدی سے جوڑ کے بتائے کہ کئے روز بنے گا. ہم تب سے مجلس پڑھ رہے ہیں، تم بتا دو. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. 3 شعبان سے لے کر کے 8 ذی الحج تک جوڑو، 4 مہینہ 5 روز میرے خیال سے یہ بنتا ہے. اتنے دن امام مکے میں رہے. مکے میں امام نے بصرے والوں کو خط لکھا. بصرے والوں کو جو امام خط لکھتے ہیں اس کے اندر جو امام کا آخری جملہ ہے اس کے اوپر توجہ کریں. ہم نے شروع میں کہا نا کہ آیا مقصد حسین عزاداری ہے یا عزاداری کے ذریعے مقصد حسین تک پہنچنا ہے؟ یہ دونوں چیزیں بہت دقیق ہیں. اب یہیں کے اوپر ذہن میں بات آ گئی، ثواب 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 ثواب. یہ ہمارے ذہنوں میں ثواب کی گھنٹی اس طرح سے بج رہی ہے، اور خصوصاً دوسری والی جو ہماری صنف ہے، ہمارے اپوزٹ والی صنف، اس کے یہاں تو ثواب کی گھنٹی ایسی بجتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں وہ سب ثواب کے. خدا نے ثواب کو رکھا کیوں ہے؟ کبھی اس پہ توجہ کیا؟ انسان لالچی ہے، اس میں کوئی شک ہے شکیل بھائی؟ کوئی شک نہیں ہے. خود قرآن کہتا ہے خلق الانسان ہلوعا، انسان کو لالچی پیدا کیا گیا ہے. یہ لالچی پیدا ہوا ہے انسان. اور اچھا اگر لالچی نہ ہو تو ہمارے دادا حضرت آدم نبی اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے جس درخت سے منع کیا تھا اسی پھل کھایا. بھائی لالچی تو تھی نا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اتنا ہمارے جو جد امجد تھے اس کے شکار ہوئے. نتیجہ ہوا کہ جنت سے بے فرمائیدہ کا
صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو انسان ہے لالچی۔ یہ ثواب والا مسئلہ آج آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں تاکہ ذہنیت بدلے، ذہنیت بدلے ثواب کے تئیں۔ تو انسان ہے لالچی۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ دکھا، اس کو ٹافی آپ نے دکھایا، آپ کا مقصد اسے ٹافی دینا ہے یا ٹافی دکھا کے اس کو اپنے قریب بلا کے پیار کرنا ہے؟ کیا مقصد؟ دونوں میں سے کیا ہے؟ ٹافی دینا مقصد ہے یا کہ ٹافی کے بہانے اس کو اپنے پاس بلا کے اس کو پیار کرنا ہے؟ ٹافی کیوں دے رہے ہیں؟ ٹافی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ہے لالچی، بغیر اس کے آئے گا نہیں۔ یہ ہے لالچی، ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنا ہے کہ وہ بچہ بڑا پیارا ہے، اس کو ہم پیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ وہ بغیر ٹافی کے چونکہ لالچی ہے آئے گا نہیں۔ تو ہمارا ہدف اسے ٹافی دینا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس سے محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، اس کے اوپر دست شفقت پھیرنا ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ یہ بغیر اس ٹافی کے نزدیک آئے گا نہیں۔ یہ انسان ہے لالچی۔ اب یہیں کے اوپر نوجوانوں کے حوالے یہ سوال کرتا ہوں، آیا خدا نے اچھے کام اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم کو ثواب دے، یا خدا نے ثواب اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اچھے کام کریں؟ دیکھیں آپ لوگ کا فیصلہ کیا ہے، صلوات پڑھ کے بتائیں۔ کیوں قمر عباس بھائی آپ کیا کہیں گے؟ خدا نے ثواب، پھنسے ہیں بیچ میں آ کے، خدا نے ثواب اس لیے رکھا ہے، اچھے کام کو اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اچھا کام کر کے ثواب لیں، یا خدا نے ثواب اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اچھا کام کریں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کام انجام دے۔ احسن تم، ایک بار صلوات پڑھیں ان کی سلامتی کے لیے۔ یعنی ہماری بات اس کا مطلب آپ تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو ثواب کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ثواب کو خدا نے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہم اچھا کام کر کے ثواب لیں، بلکہ انسان ہے لالچی۔ یہ بغیر ٹافی دکھائے اس بچے کی طرح اچھے کام کے قریب آتا ہی نہیں۔ خدا کو محبوب ہے اس دنیا میں اچھا کام، اور حسین کو محبوب ہے اچھا کام۔ حسین اسی اچھے کام کے رواج کے لیے اکبر کو پیش کر رہے ہیں، قاسم کو پیش کر رہے ہیں، اور محمد کو پیش کر رہے ہیں، اسی اچھے کام کے رواج کے لیے کریں۔ اُرید ان آمر بالمعروف، اور تاریخ کہتی ہے آخری دن بھی جو حسین نے مہلت لیا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ میرا خدا جانتا ہے کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز کو اور تلاوت قرآن کو دوست رکھتا ہوں۔ تو ثواب کو خدا نے اس لیے رکھا تاکہ ثواب کی لالچ میں انسان اچھے کام کرنے لگے، نہ کہ اچھے کام کو اس لیے رکھا تاکہ انسان ثواب کو حاصل کرے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ جس دن ہم ان دونوں باتوں میں فرق کر جائیں گے اس دن ہماری یہ زندگی بہشت ہو جائے گی کہ ہم اس لیے یہ کام کریں گے چونکہ یہ خدا کو محبوب ہے۔ ثواب تو لالچ کے لیے رکھا گیا ہے، خدا کو اچھا کام۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں، بصرے والوں کو جو خط لکھا اس کے اندر امام کہتے ہیں ادعوکم الی سبیل الی کتاب اللہ، میں تم لوگوں کو اللہ کی کتاب و سنت نبی اور نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ لأن السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احیت، کیونکہ سنت مردہ ہو گئی، بدعتیں زندہ ہو گئی۔ یہ بصرے والوں کے امام نے خط لکھا، تم لوگوں کو اللہ کی کتاب۔ اب یہاں کے اوپر آتے ہیں جو امام نے، اتنے لوگوں نے روکا ہے نا امام کو، آپ کے ذہن میں بات آ گئی۔ مدینے کے اندر 5-7 لوگ ہوئے روکنے والے۔ مکے جب امام آئے، مکے میں عبداللہ ابن عباس نے امام کو آ کر کے روکا۔ عبداللہ ابن زبیر خود یہ مکے پہنچ چکا تھا، اس نے امام حسین کو آ کر کے روکا، مت جائیے۔
البتہ اس میں سارے لوگ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ امام کے محبت میں ہی روک رہے تھے، بہت سارے مسائل تھے، سیاسی پہلو بھی تھے، لیکن بہرحال امام کو روکا۔ خود محمد حنفیہ پھر مکے آ گئے بھائی کی محبت میں، اور مکے آنے کے بعد پھر محمد حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کیا۔ جب امام نے یہ دیکھا کہ سب ایک طرف سے روک ہی رہے ہیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد والا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والا۔ امام نے دیکھا کہ سب روک رہے ہیں، یہ سارے روکنے والوں کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام بچ جائیں۔ واقعاً امام حسین علیہ السلام کا مجھے تعجب ہوا آگا، میں نے ابھی 10 محرم والے روز پڑھا، تو وہ پہلے تو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ گاؤں والے کی سن رہ گیا کہ امام جب آخر میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں تو امام نے عمر سعد سے کہا کہ کہاں ہے عمر سعد؟ بلایا، نکل کے آیا وہ فوج سے، کہا کہ تجھے 3 باتوں میں سے ایک بات میں مخیر کرتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا تو مجھے، یعنی واقعاً آپ بھی تعجب کریں گے اس روایت کے اوپر، امام نے کہا کہ یعنی سب مارے جا چکے ہیں، کوئی نہیں بچا ہے امام کا، حتیٰ جناب علی اصغر بھی شہید کر دیے جا چکے ہیں۔ اب سوچیں کہ کتنا سخت ہے کہ جس کے سارے لوگ مارے جا چکے ہیں وہ پھر کہے کہ ہمیں ابھی چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہے کہ حسین اپنے کو بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں، کچھ دیر تمہیں خود پریشان رہا کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں عمر سعد سے آخر وقت میں جب سب مارے جا چکے صرف تنہا حسین بچے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تجھے 3 باتوں میں مخیر کرتا ہوں، ایک بات کو چن لے۔ وہ کہتا ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، میں نانا کے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو 2 باتیں ہیں اس میں امام کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دے، وہ کہتا ہے پانی بھی نہیں دے سکتا۔ پھر امام نے کہا اچھا آخری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو میرے مقابلے میں بھیج لڑنے کے لیے۔ لیکن جب یہ والی بات میں نے پڑھی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دے، تو تھوڑی دیر تک تو میں کہا یہ کیسے قبول کریں، سب مارے جا چکے۔ لیکن پھر ذہن میں آیا نہیں، یہ امام وقت ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ امت کی ہدایت کریں، یہ چاہتے ہیں کہ سب مارے جا چکے ٹھیک ہیں، لیکن اگر میں بچ جاؤں تو میں پھر سے امت کی ہدایت کر سکوں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا باقی رہنا زیادہ مفید ہوتا بنسبت اس کے کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں، اس وقت زیادہ فائدہ۔ وہ تو آخری مجبوری یہ تھی کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ۔ تو امام نے جب دیکھا سب روک رہے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ میں نہ مارا جاؤں، تو امام نے مکے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ مکے کا جو خطبہ ہے یہ ایک خطبہ صرف ہے، اس کے علاوہ مکے میں امام نے خطبہ نہیں دیا ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ وما شاء اللہ، ساری تعریف ہے اللہ کی، وما شاء اللہ، اور جس چیز کو خدا چاہتا ہے اس چیز کے لیے ساری تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف ہے اور جس چیز کو خدا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی طاقت نہیں ہے سوائے خدا کے۔ وصلی اللہ علی رسولہ، درود ہو اللہ کے رسول کے اوپر۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں خط الموت، یہ امام نے مقدمہ اللہ کی تعریف کیا، رسول اللہ پہ درود بھیجا، اب کہتے ہیں خط الموت علی ولد آدم
مخط القلادت علی جید الفتات. یہ بہت حساس چیز پڑھنے جا رہا ہوں. عورتیں گردن بند پہنتی، جس کو گردن بند کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو جو ہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہار پہنتی ہیں کچھ عرصے کے بعد اس ہار کا نشان پڑ جاتا ہے گردن پہ. یہ جو نشان پڑتا ہے یہ نشان مٹتا نہیں پھر، اور یہ نشان جو ہے ایک طرح سے وہ ان عورتوں کے لیے زینت کا سبب بن جاتا ہے. اگر وہ گلے کا ہار نہ بھی پہنے پھر وہ جو نشان ہے وہ زینت کا سبب بن جاتا ہے. جب امام کو مسلسل روکا گیا، مدینے سے لے کے مکے تک جو بھی آ رہا ہے روک رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے روک رہا ہے کہ حسین ابن علی مارے نہ جائیں. تب امام نے مکے میں یہ خطبہ دیا، کہتے ہیں خط الموت علی ولد آدم، اولاد آدم پر موت کی لکیر کھینچ دی گئی ہے اسی لکیر کی طرح سے کہ جو جوان لڑکی کے گردن کے اوپر اس کے ہار کی وجہ سے بن جاتی ہے. کہتے ہیں ابن آدم کے اوپر تم لوگ مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، تم لوگ مجھے موت سے دھمکا رہے ہو کہ میں موت میرے گلے نہ لگنے پائے. سن لو میری بات. اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ موت کی لکیر ابن آدم کے اوپر اسی طرح سے کھینچ دی گئی ہے جس طرح سے ایک جوان لڑکی کے گردن کے اوپر اس کے گلے کے ہار کی لکیر پڑ جاتی ہے. یہاں کے اوپر اب بحث یہ ہوتی ہے کہ امام نے موت کی لکیر کو عورت کے گردن کے اوپر اس کے ہار کی لکیر سے تشبیہ کیوں دیا. امام یہاں پہ دو بات بتانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ لکیر جو گردن پہ بن گئی ہے وہ مٹ نہیں سکتی، اسی طرح سے ابن آدم سے موت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. کتنے دن تم مجھے یہاں سے وہاں بھگاتے رہو گے. اور دوسری بات جو جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک جوان لڑکی کے گردن کے اوپر اس کے گلے کی ہار کی لکیر اس کے لیے زینت ہوتی ہے، اسی طرح سے مرد کے لیے مر جانا زینت ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مجھے ڈرا رہے ہو؟ موت کی لکیر، امام کا خطبہ ہے، کہتے ہیں موت کی لکیر اولاد آدم اسی طرح سے کھینچ دی گئی، زینت ہے میرے لیے. یہ ایک جگہ کے اوپر امام کہتے ہیں لا اری الموت مال عز الا سعادہ، میں عزت کے ساتھ مر جانے کو سعادت سمجھتا ہوں، ہاں، اور ظالمین کے ساتھ زندگی کرنے کو ذلت اور رسوائی سمجھتا ہوں. کربلا میں امام جب جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کرتے ہوئے امام کہتے ہیں، امام کا پورا رجز ہے جس کے اندر امام آخر میں کہتے ہیں کہ الموت اولا من رکوب العار، تم لوگ مجھے موت سے ڈراتے ہو کہ میں نہ مروں بچ جاؤں. تم لوگ مجھے جس زندگی کی طرف دعوت دے رہے ہو وہ زندگی نہیں ہے، وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. کہتے ہیں الموت اولا من رکوب العار، موت ذلت کی سواری سے بہتر ہے. اور ظاہراً فوج یزید کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی توہین کر رہی تھی، اہانت کر رہی تھی بظاہر طور پہ، تو امام کو ذلیل کیا جا رہا تھا ظاہراً. تو امام نے یہ ظاہری ذلت کے بارے میں کہا، کہتے ہیں کہ والعار اولا من دخول النار، یہ جو چند لحظے کے لیے ظاہراً مجھے یہ فوج ذلیل کر رہی ہے، یہ چند لمحے ذلیل ہو جانا جہنم کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے. کہتے ہیں الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. میرے عزیزوں، عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں ہم نے سمجھا ہی نہیں. عزت کا جو مادہ ہے عربی زبان میں اب ہم لوگ سے بہتر کون سمجھے گا؟
اور ڈگھیاں میں تو بھینس ابھی پالی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. چونکہ ہم لوگ بہتر سمجھیں گے، ہمارے یہاں ابھی بھینس پالی جاتی ہے، ہمارے چھتو پور میں بھی ہے. کھوٹا لال بابو بھائی، گاڑیے تو بعض جگہ پہ اچھل جاتا ہے نا، تو پھر تھوڑا گھانا تیز مارنا پڑتا ہے. وہ جہاں پہ کھوٹا اچھلتا ہے وہ ہوتی ہے سخت زمین. اس زمین کو عربی میں اوزاز کہتے ہیں. سخت زمین جو ہوتی ہے جہاں پہ وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے. سخت ہوتی ہے، وہ اپنے اندر کسی چیز کو نفوذ نہیں کرنے دیتی، اپنے اندر کسی چیز کو دھنسنے نہیں دیتی، تو وہاں گھنا تیز مارنا پڑتا ہے. تو سخت زمین کو عربی میں اوزاز کہتے ہیں. عزت کا جو مادہ ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں عزت عزت عزت، قرآن کہتا ہے ان العزت للہ ولرسول. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، وللمؤمنین، اور عزت مومن. اس دنیا میں 3 ہی لوگ عزت دار ہیں قرآن کی نظر میں. اس کے علاوہ گاڑی گھوڑا مکان کپڑا یہ سب عزت کا باعث نہیں ہے. اور نوجوانوں کے لیے عزت کا باعث یہ ہے کہ لیس الجمال باثواب تزینون، خوبصورتی کپڑوں میں نہیں ہے کہ جو زینت دیں گے. ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی علم اور ادب میں ہے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر گیا. ان الیتیم یتیم العلم والحسب، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ تو علم ہے نہ تو کردار ہے. تو ہم لوگ چاہے جس کو عزت دار سمجھیں، قرآن کہہ رہا ہے عزت 3 ہی لوگ کے پاس ہے، اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، مومنین کے پاس. مومن کی بات آ گئی، بس یہاں کے اوپر ایک جملے میں بتاتے چلے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ کیسے سمجھیں کہ کسی کے پاس ایمان ہے کہ نہیں. امام نے کہا اس کی نماز و روزے کے اوپر مت جاؤ. کافر کا امانت دے کے دیکھو خیانت کرتا ہے یا نہیں. اگر امانت میں خیانت کر دیا تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے اس کے پاس. چونکہ نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن امانت میں خیانت کیا تو ایمان نہیں ہے. تو اب آئیں تو مومن کون ہوگا؟ عزت دار انسان ہوگا. ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے. 3 ہی لوگ عزت دار اس دنیا میں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مومنین عزت دار ہیں تو امیر المومنین جو ہوگا. اب آئیں، ہم نے کیا کہا کہ اوزاز اس سخت زمین کو کہتے ہیں جس کے اندر کھوٹا گاڑا جائے تو آسانی سے گڑتا نہیں ہے. لیکن مومن کی مثال اس سخت زمین سے بڑھ کر پہاڑ کی مانند ہے. بلکہ پہاڑ کو بھی بیلچوں اور بلڈوزر کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے، لیکن مومن کا ایمان اتنا محکم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ سے بھی سخت چیز لائی جائے تو یہ اپنے اندر کسی دوسرے کے حیثیت کو، کسی دوسرے کی وقت کو، کسی دوسرے خدا کو نفوذ نہیں ہونے دیتا. بس عزت دار وہ ہے جو اپنے اندر اسلامی احکامات کے علاوہ دوسرے احکامات کو نافذ نہ ہونے دے. اسے کہتے ہیں عزت دار ہونا. اب آئے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں جب لوگوں نے امام کو بہت دعوت دیا، بچا لیجئے جان، پہاڑیوں کے درمیان چلے جائیے، پہاڑ کے جو شگاف ہوتے ہیں ان کے درمیان گزارا کر لیجئے، یمن میں چلے جائیے. محمد حنفیہ نے امام سے آخر میں کہا یمن چلے جائیے آپ. جب سارے مشورے امام کو دیے گئے تو امام نے پھر آخر میں ایک جملہ کہا. امام کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے یہ مشورے دے کر کے میری جان کو بچا لو. میں ہوں عزت دار. عزت دار اپنے اندر کوئی رسوا کرنے والی چیز کو نافذ ہی نہیں ہونے دیتا.
جس طرح سے سخت زمین اپنے اندر کھوٹے کو نہیں دھسنے دیتی، آپ امام کہتے ہیں موتن فی عزن خیر من حیات فی ذل۔ تم لوگ مجھے زندگی کی دعوت دے رہے ہو، یہ زندگی ذلت ہے اور ذلت ہم تک آ نہیں سکتی، کیونکہ ذلت پستی کو کہتے ہیں اور نجاست اور پستی کو خداوند عالم نے ہم سے دور رکھا ہے۔ مر جانا گوارا کر لیں گے، ذلت کے طوق کو اپنی گردن میں نہیں پہن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزت دار وہ ہوتا ہے جو احکامات اسلامی کے سوا کسی اور احکام کو اپنے اندر نافذ ہی نہیں ہونے دیتا۔ حسین ابن علی نے جو یہ قیام کیا ہے، پھر کہہ رہا ہوں جملے کو، حسین کا مقصد عزاداری نہیں ہے، عزاداری کے ذریعے مقصد حسین تک پہنچنا ہے۔ جس دن ہم یہی سمجھ گئے کہ عزاداری کے ذریعے مقصد حسین تک پہنچنا ہے اور ہم نے دنیا کے سامنے مقصد حسین کو پہنچا لیا، تو پھر وہ شاعر کا شعر سمجھ میں آ جائے گا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم اگر دنیا کو یہ سمجھا لے گئے کہ حسین کا قیام اپنے لیے نہیں تھا، حسین کا قیام اچھائیوں کے لیے تھا، حسین کا قیام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ آخر وقت میں پتہ ہے کون ہے ایسا انسان؟ آخر وقت میں جب امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ خیمے کے قریب جنگ کر رہے تھے، جو آتا تھا امام مار دیتے تھے، تو عمر سعد نے کہا کہ ایسا کرو کہ حسین کے اوپر حملہ کرو اور حملہ کر کے پیچھے بھاگو، جب تم پیچھے بھاگو گے تو حسین تمہارا پیچھا کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اس طرح سے کوشش کر کے حسین کو خیمے سے، دیکھیں دشمن ہے لیکن خوب پہچانتا ہے اہل بیت کو، کہتا ہے جب تک حسین خیمے کے قریب رہیں گے نا جنگ جیت نہیں سکتے ہو، جو بھی جائے گا مارا جائے گا، کیونکہ حسین یہ اپنے اہل بیت کے متعلق اتنے محتاط ہیں کہ ان کے اندر جوش آ جاتا ہے، یہ اپنے بچوں عورتوں کی جب آواز کو سنتے ہیں تو مار دیتے ہیں، جیت نہیں سکتے جنگ کا۔ پھر کہا کہ ایسا کرو کہ حملہ کرو اور بھاگو، حسین کو آہستہ آہستہ خیمے سے دور کر دو، جب دور کر دو تب چاری طرف سے گھیر لو تاکہ خیمے کی آواز حسین تک نہ پہنچ نہیں پائے، جب تک کہ حسین تک ان عورتوں اور بچوں کی آواز پہنچے گی اس وقت تک حسین لڑتے رہیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دشمن نے کیا، جب کیا تو شمر نے آ کر کے پیچھے سے امام حسین علیہ السلام کو گھیرا۔ عمر سعد نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہ کرنا کہ خیمے کی طرف بڑھنا، تو حسین کو جب یہ لگے گا کہ اب ہمارے خیمے پہ حملہ ہو جائے گا تو حسین ٹوٹ جائیں گے، یہی کیا۔ لیکن حسین ابن علی معلوم ہے آخری وقت بھی یہ جان رہے ہیں کہ مار دیے جائیں گے، لیکن میسج جو دے رہے ہیں، چونکہ یہ رسول اللہ کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے، چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آخر تک جل کر کے معاشرے کو روشنی دیتا رہے، چراغ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آخر تک اپنے آپ کو جلا کر کے جب تک اس کا وجود ختم نہ ہو جائے اس وقت تک سماج کو روشنی بخشتا رہے۔ حسین موت کے آخری لمحے تک ان لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ جب شمر نے چاہا کہ خیمے کی طرف حملہ کریں تو امام ایک جملہ کہتے ہیں کہ ان لم یکن لکم دین، جب خیمے کی طرف حملہ کرنا چاہے امام کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تم قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو، ٹھیک ہے تمہارے پاس دین نہیں ہے، تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، کم سے کم تم اپنی دنیا میں تو آزادے بن جاؤ۔ عرب کا یہ دستور نہیں ہے کہ کسی مرد کو مارنے کے بعد اس کی عورتوں کے اوپر حملہ کر دے۔ جیسے امام نے کہا، شمر نے کہا واپس چلے آؤ۔ شمر نے کہا حسین گھبراؤ نہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا تمہارے خیمے کی طرف جب تک تم زندہ۔ اس کے بعد اپنی فوج کو شمر خطاب کر کے کہتا ہے خدا کی قسم آؤ اس سے لڑو،
ہمارا مد مقابل ایک شریف انسان ہے، قاتل ہے عوام کا لیکن پہچانتا ہے حسین کون، دنیا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کی لالچ میں فرزند زہرا کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے جب آواز استغاثہ بلند کیا، خیمے سے قریب تھے بہت، تو امام سجاد علیہ السلام نے تلوار اٹھایا اور اپنے بستر سے اٹھ کے چلنا چاہ رہے تھے کہ پیچھے سے آ کر کے جناب ام کلثوم نے دامن کو پکڑ لیا۔ اے سجاد کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اے پھپھی اماں نہیں سن رہی ہے، میرا بابا آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے، جا رہا ہوں، نبی کے بیٹے کا دفاع کروں گا، اس کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ اور حسین نے یہ منظر دیکھا، آواز دیا ام کلثوم سید سجاد کو سنبھالو ورنہ نسل امامت منقطع ہو جائے گی۔ ارے زینب ام کلثوم نے سید سجاد کی باہوں میں باہیں ڈال دیا، بستر پہ لے جا کے لٹایا۔ اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے۔ معلوم ہے امام سجاد علیہ السلام کتنا مجبور امام ہے، کتنا مظلوم امام ہے جو اپنے بابا کا دفاع نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی مقتل میں جاتے ہیں، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، یہ کہہ کے حسین فوج کے اوپر حملہ ور ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے فوج کوفے کی در و دیوار سے ٹکرائی، علامان الحفیظ کی صدا بلند ہوئی، اتنے میں ندائے پروردگار آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی حسین پہ تیر مارتا ہے، کوئی حسین پہ تلوار مارتا ہے، کوئی حسین پہ نیزہ مارتا ہے۔ ارے عمر سعد نے فوج کا ایک جتھا آمادہ کر رکھا تھا، جس کے پاس تیر تلوار نہیں تھے، وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، اور وہ پتھر سے حسین مظلوم پہ وار کر رہے تھے۔ بیرنیس کہتے ہیں 1900 زخم تنے پاش پاش پہ، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پہ، اور حسین سینے فرش پہ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اتنے میں ایک ملون آتا ہے، حسین کے دائیں پہلو میں نیزہ چبھاتا ہے، اور حسین سینے فرش سے زمین پہ۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جد پہ جس کا لاشا نہ تو زین پہ تھا نہ تو زمین پہ تھا، اور تیروں پہ معلق تھا، شمر کند خنجر لے ہوئے آگے بڑھا، چاہتا ہے حسین کے سر و تن میں جدائی کرے۔ ارے بہن زینب ایک ٹیلے سے کھڑی منظر دیکھ رہی ہے، اے پسر سعد میرا ماجا عازب کیا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین نے سر کو اٹھایا، اے زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ ابھی زینب خیمے میں پہنچی، سیاد ہی چلی، فرات کا پانی نیزہ اچھلا، منادی کی ندا گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب سید سجاد کے خیمے میں گئی، اے بیٹا زمین کربلا کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائی، اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا باپ کا سر رو کے نیزہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کو